فیا ایھا الناس، یہی وہ ولایت کی تعلیمات ہیں جس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یوں تو موعود علیہ السلام سے پہلے کئی اولیاء کرام بھی تشریف لائے جو خدا کا راستہ، خدا کو دیکھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اب یہاں پر غور کیا جائے کہ دین اسلام میں اولیاء کرام کا بھی کوئی مرتبہ یا اہمیت بتلائی ہے، تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ بعض لوگ اولیاء کرام کا انکار کر دیتے ہیں اور ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، مگر آئیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے اولیاء کے بارے میں ہم دیکھتے چلیں۔ تو محترم بھائیو، قرآن کریم نے اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی رنج ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے ان محبوب بندوں کا ذکر ہے جنہیں ولی کہا جاتا ہے۔ ایک عام انسان اور ولی میں یہ فرق ہے جیسے کہ زمین کی تمازت گرمی اور ہریالی کے لیے آفتاب اور بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عام انسان اور اولیاء کرام کی فیض یابی کے لیے عام انسان محتاج ہوتے ہیں، جس طرح کہ زمین سورج کی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ عام انسانوں کے مقابلے میں اولیاء کرام خدا اور اس کے رسول کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے فیض پا کر عام انسان کو فیض یاب کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے اس بات پر کہ خدا کی تک رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی صحابہ کرام کی ہے، اور صحابہ کرام تک رسائی اولیاء کرام نے کروائی ہے، مگر بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر کے راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سینے اور دل نور نبوت کے وہ آئینہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں سے نور نبوت چھن چھن کر عام انسانوں کو فیضیاب اور بہرہ مند کرتا ہے، بہرہ ان کو اولیاء کرام سے ملتا ہے، اور اسی کا طریقہ مہدیوں کے پاس بہریام کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ ان اولیاء کرام کا بہرہ ہم لیتے ہیں اس دن، اس لیے ان سے بیعت بھی کی جاتی ہے تاکہ ان کے سینوں کو ہم سمجھے سوچے اور ان کے سینوں میں جو تعلیم ہے ہم تک پہنچے، اور ہمارے دل نور نبوت سے بے نور نہ ہونے پائیں۔ نماز کا یہ قانون ہے کہ نماز میں جسم پاک ہونا، قبلہ رو کھڑا ہونا، سجدے کی جگہ کا مقام وغیرہ، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے نماز میں، اور نماز میں خدا کے حضور حاضری کا شرف، توجہ، یکسوئی اولیاء کرام کے فیض سے حاصل ہوتی ہے۔ شریعت ہمیں ایمان عطا کرتی ہے تو شریعت کی حفاظت اولیاء اللہ کی نظر سے ہوتی ہے۔ اس لیے مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو اس فرمان امامنا کو سمجھ جائے وہ اولیاء کرام کے فیض کی اہمیت کو بھی سمجھ جائے گا۔ اولیاء کرام کے فیض کی نظر کیا ہوتی ہے وہ اس واقعے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ ایسے عالم تھے کہ انہوں نے خدا کی توحید کے ہزاروں دلائل ثابت کر دیے اپنے آخری وقت میں شیطان کے سامنے۔ شیطان جب آ کر کھڑے ہو گیا کہ خدا کی توحید اور وحدانیت بیان کیجئے، شیطان بھی بڑے عجیب امتحان لیتا ہے۔ کوئی یہ شخص سمجھے کہ آخر وقت میں ہم شیطان کے پھندے سے چھوٹ جائیں گے تو یہ آسان نہیں ہوتا۔ جب روح قبض کرنے کے وقت اگر شیطان ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو بات یہ ہے کہ ایک عالم تھے، انہوں نے خدا کی توحید کے ہزاروں دلائل سامنے کر دیے، مگر پھر جب آپ کا آخری وقت نزع کا آیا، اس نزع کی نازک حالت میں امام راضی رحمت اللہ علیہ کے دلیل کیے ہوئے تمام توحید کے دلائل کو شیطان نے توڑ دیا۔ تب ان کے مرشد نے دور سے پکارا کہ اے راضی،
اس مردود سے کہہ دے کہ میں نے بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک جانا ہے۔ دوستو، جس طرح سے جسموں پر بیماریاں آتی ہیں اور لوہے پر زنگ، جس کو ہم کاٹ کہتے ہیں، وہ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جسموں کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر اور حکیموں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دل کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے اولیاء کرام کے فیض اور تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوہے کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں تپایا جاتا ہے، آگ کی بھٹی میں لوہے کو تپایا جاتا ہے، تب جا کے لوہے کا جو کچرا زنگ رہتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور دل کو صاف کرنے کے لیے صحبت اولیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ نعمت آئے جو پہلے سے نمازی تھے، مگر مہدی موعود علیہ السلام کا فیض پا کر رہزن ولی بن گئے۔ اس لیے شاعر نے کہہ دیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی حج کر چکے تھے، مگر نگاہ مرد مومن پا کر کعبے والے کے بھی دیدار سے آپ فیضیاب ہو گئے۔ یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھ لیتے، حج کر لے، روزہ رکھ لے تو کامل بن جائے۔ کامل بننے کے لیے ولی کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی ایک نگاہ 1000 سالہ مقبولہ آپ کی جو عبادت ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح دنیا کے مسافر کو راستہ دکھلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عالم بالا کے یعنی آسمانوں کی جو سیر کرتا ہے، عالم بالا کے مسافر کو رہبر طریقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو شریعت کا راستہ چلنے والے کو، خدا کا راستہ چلنے والے کو اللہ نے حکم دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلًا، تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ اختیار کرو۔ بغیر وسیلے کے وہ اپنی محنت و مشقت سے خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ نگاہ مرد مومن ہم پر نہ پڑ جائے۔ اور ہم اولیاء کرام کا وسیلہ کیوں لیں؟ کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا میں ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، مگر اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں ورنہ بھوکے رہتے ہیں، اللہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں، اللہ بلاتا ہے تو وہ بولتے ہیں۔ انہی خاص اولیاء کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اب میں اپنے ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ایک ولی کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ولی اور نبی کے مقام کو پہچاننے کے لیے آئینے جیسا دل چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی برائی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو نے سچ کہا، اور دوسرے شخص نے آپ کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ کی برائی کرنے والے کو بھی آپ نے کہا کہ تو نے سچ فرمایا، اور آپ کی تعریف کرنے والے کو بھی آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی ذات آئینے کے مانند ہے، جو بھی آتا ہے مجھ میں اپنا چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ اولیاء کرام کے فیض سے کوئی اس لیے محروم رہے کہ ہم ان کے فیض کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تو گویا اولیاء کرام کے فیوز اور برکات کو انہوں نے پہچانا ہی کب، کیوں پھر ہم ان کے فیض کا انکار کریں اور بحر ولایت لینے سے دور رہیں، ہٹ جائیں؟ کیا ہم کو ہماری نمازوں پر ناز ہے؟ کیا ہم کو ہماری عبادت پر فخر ہے؟ کیا کسی مرد مومن کی نگاہ کی ہمیں ضرورت نہیں؟ کیا کسی کی فیض کی ہمیں ضرورت نہیں؟ کون سا ایمان لے کر خدا تک ہم پہنچیں گے؟ اور یہی وہ فیض تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اگر برف کی پہاڑیوں پر سے بھی رینگتے ہوئے جانا پڑے تب بھی مہدی کی تصدیق کرو۔ جب تصدیق کا فیض مل چکا تو اس 1000 سالہ مقبولہ عبادت والی نظر کا فیض
مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا، اسی کو بہرام کہا جاتا ہے، پھر ہم کیوں اس کا انکار کریں؟ اور اس سلسلے کو جاری کر دیا جو آج تک جاری ہے۔ ہماری ظاہری آنکھیں اس فیض کو دیکھ نہیں پاتی، اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مگر اس فیض ولایت کو پرکھنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان، وہ نظر پیدا کرنی ہوگی جس کے ذریعے ہمیں یہ فیض نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھوں میں وہ نظر اور وہ عقل، وہ سمجھ عطا کرے کہ فیض کی اہمیت کو ہم اور ہمارے نوجوان سمجھ جائیں اور ہمارے تمام شکوک اور شبہات ہم سے دور ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔